السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ناول مصحف بائی نمر احمد کا ایپیسوڈ نمبر 6 سولرز کو۔ صبح سے کالج نہیں جانا تھا، ایگزام ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پہ چلی آئی تھی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بوری اونچی پونی بھی ساتھ ہی جھولتی۔ اسی شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج لگتا تھا جسے وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ تک کر بینچ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑے مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی، پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں، اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اوہ ایسے نہیں کہتے، اب تو تمہیں وہ کچھ دینا ہے جس کی سمجھ سے تمہاری آنکھیں چکر چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پہ آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گل کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی غضب ہو، قید ہو، مگر پھر تم اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہی تھی۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل شہزادہ سے اس کی گود میں لگی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے، چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں زبان کا علم سکھائیں گے جس میں کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی روتات ہے اور تمہیں ٹمارو کی تدابیر بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب پہ پڑھ لو تو بھی وہ تمہارے یسٹرڈے کی روتات ہی رہے گا، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہارے گزشتہ دنوں کی روتات بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک ہی دن میں مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی تعریف میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے، وہ ویسے پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے بھی کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا، یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا۔ وعدہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لی اور ویسے ہی کہ جیسے کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے باتیں کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، سحرزدہ مجنوں۔ اور اگر پھر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تم تباہ ہو جاؤ گی، جو میرا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے تھا وہ بھی غضب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بالغ کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، اور جب محمل ابراہیم نے اسے تاننا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو، کیا تمہیں یہ مجھے واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری طرح پڑھ لوں، ختم کر لوں، تب پھر سے شروع کر دینا، کتاب کہیں پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کھکھواتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز سے چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یک سرد۔ کوئی اسٹار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے آج وہ بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے اور دل تو اسے لگ رہا تھا جسے اب اس نے ٹوٹ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تگی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا کہیں وہ تباہی کے کس راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، صفحی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھی، پھر وہ اسے کیوں اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپس سے کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت، نچھاور، محبوب، قدموں میں دنیا پراج، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کی ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کی بیٹی کا ٹکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پہ سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پہ پیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کسی سڑے کو کتاب سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی۔ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سے ایسے لگائے سر جھکائے تیز سے قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ تو اپنے خیالوں میں گمتی آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، وہ، اس نے بے اختیار خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لین لیڈی جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی، چچا، اصل چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہو کھلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کر آگے بڑھ گئی۔
وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبی سیاہ کتاب چھپا دی. پھر الماری احتیاط سے بند کے ادھر ادھر دیکھا. سچ کر کس نے دیکھا نہیں تھا. محمل باہر اما نے پکار تو وہ جلدی سے چہرے پر پسینہ آیا پہنچتی باہر آئی. جی. وہ سرجو کچن میں سائے کر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی. پین میں انڈا پلٹتے ہوئے موقع سے دیکھا. تم تو کالج گئی تھی, اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس. خیریت؟ اوہ آج سب کو میری فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ نازیہ سے نوٹ لیتے مل گئے تو آ گئی اور خواہ چھیڑ گئی. پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی. میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. اچھا تم ناشتہ کر لو. نہیں بھوک نہیں ہے. وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی, سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی. ذہن ابھی تک المارے میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا. پھر گھر کے کام کاج صفائی اور اس کے بعد وہ سر کے ساتھ مشین لگائے وہ مکینیکل انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی. مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا. وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تپا کر دیکھا. وہ سیاہ کتاب وہی رکھی تھی. پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے, کچھ تو پتہ چلے, کوئی راہ تو نکلے. مگر کام کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تک وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی. رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی. ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤن کچن کی طرف جاتی. مہتاب تائی نے چھو کر اسے آخری سیڑھی پر لانگتے دیکھا. یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا. ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے. اچھا. وہ متجسس سے تائی کے قریب آئی. پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے اور جب تو وہ کبھی پڑھنے نہیں گئی. ضرور دال میں کچھ کالا ہے. اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ آئی, آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی. کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی. محرومیوں اور نارساؤں اور دکھوں کے اس کئی بار سمرانے کرب کی اب جسے انتہا ہو گئی تھی. اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا. غلط ہو یا صحیح, وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی. ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمد ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا. وہ بھی ہاتھ سرد تھی, ٹھنڈی اور پرسکون. وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا. اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو جو زمین آسمان اس کے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے. آغا جان, دونوں چچا, تائی مہتاب, نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے ہو رہے تھے. محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے دیکھتی رہی. ادھر کیا بیٹھی ہو, سامنے آؤ. تائی مہتاب چمک کر بولی اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی. بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی. کتاب اس طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا. وہ آغا جان, میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی. لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے. اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی. کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ. آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی. اس نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی. کچھ نہیں. اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی. ارے ہم بھی تو دیکھتے, بڑی رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط و کتابت ہو رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی. اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے. نہیں تائی نہیں. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا, میں تو آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی. پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصے نے دس پٹال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی. میں بھی کہوں کیوں نہ تو کچھ چھت پہ جاتی ہے, کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے؟ یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے. ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے. آغا صاحب اس سے کہے جس مردود کے لیے چھٹیاں ڈالنے آتی ہے, اس سے کہے کہ ابھی آئے اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے. خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں کیا؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے. آغا جان کتاب کے صفحے میں لٹ رہے تھے. ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا. اس نے سر جگا کر آنکھیں سختی سے میچ لی. آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے. وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے, کبھی نہیں بخشیں گے. شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سے ہی جان بھی نکل گئی. اسی لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہلکاتی آواز نکلی. محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا. وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے. تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچے پہ الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے, اور اب چھت پہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتی. محمل نے پلکیں زور سے چپکائی. آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت. وہ قرآن پڑھ رہی تھی. تم قرآن کی عمر کا تو پاس رکھ لیتی. انہوں نے سیاہ کتاب بند کی, اسے چھواں آنکھوں سے لگا اور محمل کی طرف بڑھا دیا. بیٹا نیچے پڑھتی تھی تو سب پریشان نہ ہوتے. یہ لو. وہ اسی کتاب تما کر ایک کٹنی نگاہ ان دور پٹال کر واپس ہو لیے. نہ تو آپ چھروں کی طرح پڑے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی, ورنہ میں نے کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی. تائی شرمندہ سے پلٹی. آغا جان کے بھی کبھار انہیں یوں سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے, خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لوٹاتی تھی. اور نہیں تو کیا. آہستہ آہستہ سب نادم پلٹ گئے. وہ اس طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لے کر تھی. ٹیرس خالی ہو چکا تھا, سب جا چکے تھے.
پرسکون اور سرخرو، مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی رودات ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ لڑکی کا ایک ایک فکرہ رومانچک کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا، تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پہ کڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا، اتنا بڑا مذاق۔ ایک پریشان لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اس کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کہ آنند نے اس سیاہ جلد والے کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی، اوپر عربی کی عبارتیں دی اور نیچے انگریزی کی۔ سب سے اوپر لکھا تھا الکہف دی کیف۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، العنکبوت دی اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا المائدہ دی ٹیبل اسپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا چاند نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، اس کی دینی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے کر دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت، وہ شوق سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی تو اپنے گھر میں بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بھی وقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز سے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی، نہ سر پہ دوپٹہ آنا، وہ نماز، اور چلے قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوبے بیٹھی تائی نے اسے ازنے اور تٹت دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی۔ سیاہ پن لڑکی آج بہت پہلے اس بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے کہا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے جھک گئی۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں پہ جھکی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکڑی اکڑی سے محمل نے ابرو اٹھائی۔ ہم عرب ورلڈ، عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سن کر قرآن تما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن نہیں ہوتا، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں پریکٹیکل جو کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی، تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تما دی، تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلولائی۔ پھر قرآن اس کے گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس بہت پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر بات کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس طرح سینے پہ ہاتھ بانٹے اکڑی اکڑی سی کر رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کے سیاہ دل پہ ہاتھ پھیرا، تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا، اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں۔ وہ عادتاً جتا کر بولی، اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فان نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری اسٹوری ہے، لا حول ولا قوہ۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ کے اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، سمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس والا قصہ؟ سیاہ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہماری کورس کی گائیڈنگ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خدا بندی ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کبھی بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا، اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی ایک عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سے رزل ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد ممبر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خف کی بلائی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے چھانا چکھائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ صلح پروائی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی،
بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہے. یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو, اور اگر یہ وہ نہ ہو جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں, مجھے پتہ ہے. تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی, مگر تم نے تو مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے. تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے, آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرے تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی. اب بھی تو یہی ہوگا. وہ جتا کر بولی تو سیاہ لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا. لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے, آگے تمہاری مرضی. ایک سیاہ مرسڈیز زن سے ان کے سامنے گزری. دور دور جا کر اس کے ٹائر چراتے ہوئے رکی اور تیزی سے ریورس ہوئی. محمل نے چونک کر دیکھا. ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا. وہ حیران سی کڑی ہوئی اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا. ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. وہ جس سے کھل کر مسکرائی اور بینچ پر رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا. سیاہ مرد نے اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو. تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا, مصحف یا دل. تم نے اپنا انتخاب کر لیا, مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی. اب تم نے جو پی لیا ہے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا, لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی. سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر وہ اداس سیاہ لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی. محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی. وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی. جی فواد بھائی, اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پر جھک کر پوچھا. آؤ بیٹھو. مگر وہ متذبذب ہوئی. گھر میں تو کالج کو کیف کرائی تھی. کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہے. پھر کہیں چلے جانا, ابھی بیٹھو. وہ حکم دے کر جسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا, وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کیا. ونڈ اسکرین کے اس پار بلند آتی اور سیاہ مڑ کے دور ہوتی جا رہی تھی. محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی تھی. اس کا نام کیا تھا, وہ کدھر سے آئی تھی؟ وہ کچھ نہ جانتی تھی, مگر اس لمحے سے زیادہ دقت سے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کا بس اسٹاپ پہ کبھی بس پکڑنے نہیں آتی تھی, بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی, اور شاید اس کے بس پکڑنے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی. تم مجھے بال کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی, مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی. ایسے ہی. پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس, بتایا تو تھا. اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جا کے ذرا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا. آفس؟ اب کیوں وقتاً حیران رہ گئی. مگر آ جانا تو منع کر دیا تھا. اس سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا, وہ لاپرواہ تھا. اور حسن بھائی نے بھی. جہنم میں گیا حسن. تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں. اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی. وہ کھل کر مسکرا دیا. ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی, ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے. اس لڑکی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو. لڑکی. وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ ایک ٹکے سے دیکھے جا رہی. اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی. اور یہ جوڑا جو تم نے پہننے کہا ہے غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں. 3 سال سے, اس نے تصحیح کی. امیزنگ. یہ تمہاری کزن تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی, اور تم؟ ایک 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا. محمل نے کتے کے دان پہ ہاتھ دے کر بغور سے دیکھا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں. جان تو بس عید کے عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں. اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا. آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پسلے تھے. ارے نہیں محمل, ایسے نہیں روتے. اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا تھا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی. میرا مقصد تمہیں ہائڈ کرنا نہیں تھا, اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے سر اٹھایا. کانچ سی بری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناز پر چلتے, وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنز بیل لیں گے. تم بہت خوبصورت ہو محمل, تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننی چاہیے. وہ اس کے بہت قریب محمور سے کہہ رہا تھا, پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی. وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگی رخسار رگڑنے لگی. ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں میں بکھر گئی تھی. اگر جتائی ہم کو پتہ چلا کہ ان کا یہ ولیت میرے آنسو کی اتنی پرواہ کرتے تو کتنا مزہ آئے. فواد طرف کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان سب سالم لوگوں سے انتقام لینا تھا. وہ اسے ڈیزائرز آؤٹ لسٹ پہ لے گیا. محمل 1-2 دفعہ ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی. رنگوں, خوشبو اور خوابوں کی سرزمین, چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات. اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے. سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا. آج کل اسی شارٹ شرٹ کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو. ایک تنقیدی نگاہ اسپرال کا اس نے جدید تراش خراش کا لباس ہینگر سے اتارا اور اس کی کندش کے ساتھ لگایا. یہ ٹھیک ہے, تمہیں کیسے لگا؟ اچھا ہے. وہ تو جسے بول ہی نہ پا رہی تھی. یہ پیک کرتے. اس نے ہینگر بینیاز سے سیل گئے کی طرف بڑھایا اور دوسرے کی طرف پڑ گیا. سدرا کی منگنی کے لیے بھی تو کوئی اچھا جوڑا لینا ہوگا, ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی. ہاں, اس کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ ڈے اس کی منگنی ہے. تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارمنس کے جیسے کپڑے لٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. نہیں, وہ گھر میں غائب دماغ رہی تھی. یہ طیب لوگوں نے خبر چھپائی تھی, وہ فیصلہ نہ کر سکی. یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو, اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سے جوڑا نکال کے اسے دکھایا. میں ہونے سے قریب چلی آئی. پیکاک گرین رنگ کی لمبی سیدھی قمیص,
آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑیدار پائجامہ، گہری سبز قمیص بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے، یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دے کر اس نے وہ بھی اسٹائل کے کو تھما دیا۔ بس بہت ہی فواد بھائی، میں اتنا سب گھر کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلی بوتی کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیوم، کاسمیٹک، جیولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس نے بس ادھر اسٹار بلاخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں، وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہی دروازے کے ساتھ ہینڈل پہ ہاتھ کے گمسم سے سیدھی دیکھی گئی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ دیر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب سکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر اپنے گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ بس چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقی کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ اپنی سیٹ سنبھالتے بنیادی سی ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ تمانیت سے مسکرا دی۔ کافی؟ وہ اس کے مقابل کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہی وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ سواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو، کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادی کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آجان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب صدرہ کی مانگنے کے لیے آجان نے سے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بےزاری سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آجان، مگر میرے پاس پہلے بہت ہے، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ پھر اگر چاہیے بھی ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آجان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام گرانے پر اعتراض نہ کیا۔ میں ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔